حدیث ہے، شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں کو زمین پر وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے چاند اور سورج. اب یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ آپ کو اندازہ لگائیں کہ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہو اس قدر روشن اور نور ہوتا ہے ان میں، جو آسمانوں پہ فرشتے ہیں جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اسے چاند اور سورج چمک رہے ہیں. تو یہاں میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ حقیقت میں یہ چاند اور سورج اس طرح جو ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں ان کا بھی حال ایسے ہی ہے. ان کی جو روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ جو ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے فرشتوں کا اس سے وہ روشن ہو جاتے ہیں. ذکر سے روشن ہے پوری دنیا پہ. دیکھیں آسمان پہ بھی اللہ کا ذکر روشن کرتا ہے اور زمین پہ بھی اللہ کا ذکر انسان کو روشن کرتا ہے. تو جب وہ آدمی ذکر کرتا ہے اور ذکر کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر ہی نور آ جاتا ہے. اللہ نے پھر قلبی نور، پھر سمیع نور، پھر شعری نور، پھر ضمی نور، پھر بصری نور، ہر چیز کا بال بال جو نورانی ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے. جی اللہ کا ذکر ہے. اب ہمیں یہ سوچنے کی زندگی ہم ذکر کر رہے ہیں کہاں نور ہے، کتنا نور آ گیا، فلاں یہ ہو گیا، یہ آپ کا حماقت ہے اور ایمان کی کمزوری ہے. ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ حدیثیں ہیں، اس سے بڑی اور کیا یقین کی بات ہوگی. پکے یقین کے ساتھ ہم اپنے گھروں کے اندر ذکر کو جاری کرتے ہیں، غفلت نہ برتے. ذکر ہو تو الحمدللہ. جیسے ریسیور وغیرہ اللہ نے دیے ہیں کیسے انتظام کیے ہوئے ہیں، اپنے بچوں سے کہیں اس پہ چلائیں اللہ کا ذکر. اتنی برکت ہے اس میں کہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں. اور یہ بزرگ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا نہ وہ جادو چلے گا، نہ وہ شیطان آئیں گے، نہ جین آئیں گے. اتنی بابرکت چیز ہے. ایسے نہیں کریں ذکر کہ ادھر وہ ڈبہ بھی چل رہا ہو، میوزک بھی چل رہا ہو، ادھر ذکر بھی لگا دیں. نہیں، جب ذکر کے اہتمام کریں تو ادب بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ بے ادبی ہے. قرآن آپ ایسی جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں جہاں پہ اس قسم کے خرافات ہیں، یہ کس کی بے ادبی ہے؟ قرآن کی بے ادبی ہے. اسی طرح جب ذکر کرتا ہوں گھر میں کریں تو کم سے کم اس وقت یہ ہو کہ کوئی خوشبو لگا دیں. الحمدللہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، تمام چیزوں کو پیک کر دیں، ایک طرف رکھ دیں اور پھر اللہ کا ذکر لگائیں تو پھر وہی ہو کہ آسمانوں پہ انشاءاللہ انسان کو نور نظر آتا ہے. قلب جاری ہونے کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں کیا ہے. قلب جانے کا مطلب یہ نہیں دل ہلنا شروع ہو جائے. یا جس لطیفے پہ آپ کو ذکر مل رہا ہے، 7 لطیفے ہیں جن پہ شیخ ذکر دیتا ہے، وہ سارے نور ہو جاتے ہیں. سارے نور بن جاتے ہیں. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کیا چیز. جس کو آنکھ بند ہوگی تو پھر نظر آئے گا اس کا نور. ہے یہ کام تھا پھر کیونکہ میں نے بتایا کرنے کا ہے، یہاں دنیا کرنے کی ہے، دکھانے کی نہیں ہے کہ یہ انعام مل گیا، یہ انعام آپ کو مل گیا. یہاں کام کریں لفافہ وہاں ملے گا. یہاں لفافے نہیں ملنے. یہاں تو اور تنگی آئیں گی، اور تماشے آئیں گی، اور رکاوٹیں آئیں گی. یقین پیدا ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے نہ آئے، جوان اولادوں کو گھر چھوڑ کے نہ آئے. یقین نہیں ہے نا. بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں چل تو کام کر لے یا میں ایسے کرتے چلا جانا ہے، تو میرا یہ کام کر لیں. چل تو یار میرا یہ کام کرا، میں تو ذکر پہ جا. کیسے ضمیر گوارا کرتا ہے اس چیز کا نہیں بتایا. یہ ہماری سچویشن ہے. اللہ سے تعلق ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا یہ یقین ہے قرآن حدیث پہ، تو اجر بھی اس سے نہیں ملے گا. وہاں پر ہمارے سے نہیں یقین سے ملے گا اجر. یاد رکھیں. تو یہ ہم نے کرنا ہے دوست. تو شیطان کیا ہے، وہ تو رکتا ہے کہ یہ تو فضول ہے، تم اتنا کام کر لیا چل چھوٹ. نہیں، اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. قلب جاری کیا مطلب ہے؟ یہ بتا رہا تھا نا آپ کہ
نہ سوچیں کہ فلاں نہیں چل رہا، یہ چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے، نہیں چل رہا نہیں چل رہا، اس سے ماں کوئی تعلق نہیں. وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہلتا ہے، ہل لے ہل لے، نہیں ہلے نہیں ہلے. کیا مطلب ہے؟ قلب جاری ہو گیا. یعنی قلب جاری ہونے کا مطلب یہ کہ ہر وقت اس آدمی کی توجہ اللہ پہ ہو گئی. یہ ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی ٹیکسی چلاتا ہے تو سوتے میں خواب اس کو ٹیکسی کے نظر آئیں گے، میں جا رہا ہوں، سواری آ گئی، فلاں ہو گیا. کیوں؟ اس کی نسبت بہت زبردست ہے ٹیکسی کے ساتھ. ایک آدمی دکان چلاتا ہے، اس کو ہر وقت کھانا بھی کھا رہا ہے، وہ یار یہ سامان ڈال دیتا ہے یا فلاں چیز کر دیتا، فلاں چیز ہو دیتا. یہ کیا ہے؟ توجہ ہے اس کی کس کی طرف؟ وہ کام کی طرف. اور جب دل جاری ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کی توجہ کسی پہ جاتی ہے بلکہ اللہ کی طرف جاتی ہے. ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے. چل رہا ہے، پھر رہا ہے. یہ کہتا ہے الذین یذکرون اللہ، کیا ہم، اس کا مطلب یہ ہے تو سو رہا بھی تو اللہ سوچ رہا ہے، چل رہا بھی تو اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیٹا بھی تو اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھے بس قلب جاری ہے ہمارا. الحمدللہ جتنی مضبوط توجہ ہوگی ہماری اللہ کی طرف. اس کی نشانی بتاتا ہوں. توجہ اللہ کی کیا نشانی ہے کہ توجہ ہمیں یہ نہیں ہے. اس کی نشانی بتاتا ہوں. جس کی اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. طریقہ تو وہی ہے، یا الذین آمنوا اللہ کونوا مع الصادقین. جو قرآن نے بتایا کہ اگر انسان بننا چاہتے ہو تو صحبت اختیار کو سے اللہ والے کی. بہت سی چیزیں ختم ہوتی ہیں اور ملتی ہیں. جو چاہتے ہیں اس خیر میں کہ بھائی ہم بھی سنبھلیں، اپنی بیوی بچوں بھی سنبھالیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا اس پہ زور لگانا پڑے گا. انہم اولادکم، یہ ساری کیا چیزیں، معلوم اولادکم فتنہ. کیا کہ واللہ عند الاجر عظیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ عند الاجر. لیکن اگر تم نے محنت کی ان کو سنوارنے کے لیے، کوششیں کی، تو یاد رکھو اجر بہت بڑا ہے اس کا. اجر ہے بہت بڑا. بس یہ نہیں ہار کی ہمت ہار گئی، نہیں یہ چیز بہت کیا ہے جی، بس ختم ساڑھے نہیں، ہمت نہ ہارو. اللہ کے راستے میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے انسان کو.